سر لا مقاصد سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے کمال ہی۔ ولاگنگ مائنڈس کی طرف سے تمام مسلمانوں کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ شب معراج رجب کی 27ویں شب کو پیش آئی۔ یہ ایک بابرکت رات ہے۔ اس رات کے بابرکت ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں زمین سے لے کر آسمان، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ ماشاءاللہ، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا اور 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور ملاقات کا شرف بخشا۔ امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج جو ہے وہ اسلام کی ایک تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ اس پر ایمان رکھنا اسلام کا ایک لازمی جز ہے، اور جو مسلمان معراج کے واقعے پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حضرت امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے 7 آسمانوں کی سیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، اور اس سارے سفر کو اس سارے سفر کو معراج کا نام دیا گیا۔ 27 رجب کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام الہی سنایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیز رفتار سواری جس کا نام براق تھا، ماشاءاللہ، اس پر سوار کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام نبیوں سے کروائی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ان کو باجماعت نماز پڑھائی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر لے گئے۔ ماشاءاللہ، ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کسی نبی یا پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ تو پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، ماشاءاللہ۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ۔ 5ویں آسمان پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ 6ٹھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان 7 آسمانوں پر یہ 7 تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی آسمانوں پہ۔ اس کے بعد آخر کار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے درخت سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ملا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ملا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا، جو اس امت پر فرض کر دی گئیں، تاکہ ان نمازوں کے ذریعے ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ماشاءاللہ، یہ جو واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سیر کیا، یہ واقعہ اتنا عجیب تھا ویورز کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو کفار جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ مانا اور فرمایا کہ جس نبی کے پاس روزانہ آسمان سے وحی آئے تو اس نبی کے لیے آسمان پر جانا کیا ہی مشکل ہے۔ ماشاء اللہ، یہ واقعہ یہ واقعہ جو تھا خواب میں پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم سمیت ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور ہم کلامی کا شرف بخشا تھا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل جو ہے قرآن مجید میں، اس میں واقعہ معراج جو ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کیا ہے آیت ہمارے پاس کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے ہمارے پاس؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ شب معراج جو ہماری معراج ہے، اس پر یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم تھا۔ تو میں اپنی ویڈیو کے اب اختتام پر اللہ سے دعا گو ہوں کہ آج شب معراج کی رات ہے، اللہ پاک اس رات کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری تمام کوتاہیوں کو، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہماری جو جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک انہیں دور فرمائے، اور جو بھی دعائیں جو مسلمان آج دعائیں کر رہے کا اللہ ان تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا دے۔ آمین ثم آمین۔ ہاں جی، تو میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائی جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، اس رات آپ سب زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کریں اور نوافل ادا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔